نماز میں جو کپڑا پہنا ہو، خواہ وہ جبہ ہو، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ٹخنے کو ان کا جبہ ڈھانپ لیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر ہر حالت میں مرد کو اپنے ٹخنے کا ننگا رکھنا ضروری ہے، خواہ جبہ ہو، خواہ لمبی قمیص ہو، خواہ شلوار پہنی ہو، خواہ کسی نے پائجامہ پہنا ہو، خواہ تہمت باندھا ہو، خواہ لنگی اور دھوتی باندھی ہو، خواہ کسی نے پینٹ پہنی ہو، ٹخنوں کا ننگا رکھنا ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، پاؤں کا وہ حصہ جو کپڑے کے اندر چھپا ہے ازار میں، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف مخصوص حصہ جہنم میں جائے گا، معنی یہ ہے کہ ٹکنے سے نیچے جو پاؤں کو چھپایا ہے پورا جسم جہنم میں جائے گا، اور یہ حصہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ جس طرح آدمی کان سے گانا سنے تو یہ نہیں کہ کان کاٹ کے اللہ جہنم میں بھیج دے اور باقی جسم جنت میں بھیج دے، جہنم میں پورا جسم جائے گا، اور جانے کا سبب وہ کان ہوگا جس نے گانا سنا ہے۔ نامحرم کو دیکھتا ہے تو جہنم میں جائے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آنکھ کو نکال کے جہنم میں بھیجے اور باقی جسم جنت میں، پورا جسم جہنم میں جائے گا، اور جانے کا سبب وہ آنکھ ہوگی جس نے نامحرم کو دیکھا ہے۔ تو اپنے ٹخنے کو ننگا رکھنا یہ مرد کے لیے فرض ہے۔ یہ جو غلط بات چلا دی گئی ہے، اگر دل میں کبر نہ ہو تو پھر ٹخنے کو آپ ننگا ڈھانپ سکتے ہیں، اور اگر دل میں کبر ہو، دل میں بڑائی ہو، تو پھر ٹخنے کو ننگا رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے اگر آپ کے دل میں کبر نہیں ہے تو 100 بندوں میں آپ ٹخنا کھلا ہوا کیوں نہیں رکھتے؟ یہ جو 100-200 بندوں میں ٹخنے کو چھپاتے ہیں اور ٹخنے کو کھلا رکھنا آپ عیب سمجھتے ہیں، تو کچھ دل میں چور ہے تو تبھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس شخص کی شلوار لمبی ہو ٹخنوں سے اور کوئی صورت نہ ہو سوائے اس کے کہ شلوار کو فولڈ کر لیں، اس طرح اوپر کریں، تو شلوار فولڈ کر لیں لیکن ٹخنے کو ننگا کریں۔ آج لوگوں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا کہ نہیں فولڈ نہ کریں، ٹخنے کو ڈھانپ لیں، ٹخنے کو ننگا کریں، خاص شلوار کو آپ اوپر کر لیں۔ اسی طرح ٹخنا ننگا رکھنا ضروری ہے جب 2 شرطیں ہوں۔ نمبر 1 شرط کپڑے کے لیے، دوسری شرط کپڑے پہننے والے کے لیے۔ کپڑے والے کی شرط یہ قائماً وہ کھڑا ہو، کپڑے کے لیے شرط ہے نازلاً اوپر سے نیچے آئے۔ اگر کپڑا نیچے سے اوپر آئے جیسے ہم جراب پہنتے ہیں، اب ٹخنے کو ننگا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بس بعض مزدور لباس ایسا پہنتے ہیں وہ پاؤں سے پہنتے ہیں اور یہاں تک پورا آتا ہے، ایک ہی، کبھی شلوار الگ نہیں ہوتی، یہاں ٹخنے کو ننگا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 1 لباس اوپر سے نیچے جائے، جس طرح جبہ، قمیص، تہمت، شلوار ہے۔ نمبر 2 پہننے والا کھڑا ہو، اگر پہننے والا بیٹھا ہے، پہننے والا لیٹا ہے تو پھر ٹخنے کو ننگا رکھنا ضروری نہیں۔ ٹخنا ڈھانپ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ جب آدمی بیٹھتا ہے ٹخنا چھپ جاتا ہے، لیٹتا ہے اوپر چادر لیتا ہے ٹخنا چھپ جاتا ہے۔ تو ایک شرط لباس میں ہے نازلاً اوپر سے نیچے ہو، ایک شرط کپڑا پہننے والے میں ہے کہ وہ کھڑا ہو۔ میں نے ایک بار یہاں مرکز میں چھوٹے بچوں کو سائیکل پہ جھولا دے رہا تھا۔ اب ایک بچہ میں نے پیچھے بٹھایا، ایک آگے بٹھایا اور سائیکل چلا رہا، اور میری شلوار ٹخنے سے نیچے ہے۔ تو لوگوں نے کمنٹس لکھنا شروع کر دیے، متکلم اسلام کو دیکھو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ میں نے کہا اعتراض بھی کرتے ہو اور مسئلہ تمہیں معلوم نہیں۔ میں سائیکل پہ کھڑا ہوا نہیں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ اس وقت ہے جب آدمی کھڑا ہو۔ مسئلہ تمہیں نہیں آتا، اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں۔ ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، ہر بات کا جواب نہیں دیتے کہ چلو تھوڑا سا ان کو بھی خوش ہو جانے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا